ہلدوانی معاملے پر عوام بے چین ہیں، لاکھوں لوگ بری طرح متاثر ہیں۔ اس پر ہمارا سماجی اداریہ بھی لکھا ہے جو آج قارئین کی نظر کر رہا ہوں۔ رامپور میں صدام حسین، 1 لاکھ لوگوں کو اجاڑنے کا فیصلہ، اس کے خلاف لوگ بےحد پریشان ہیں۔ اتراکھنڈ میں نینی تال ضلع کے ہلدوانی قصبے میں ہزاروں کنبوں میں خوف و ہراس کا ماحول پایا جا رہا ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے ہلدوانی کے باشندوں کے 4000 سے زائد کنبوں کو گھروں کو منہدم کرنے کا نوٹس تھما دیا گیا تھا، جس سے ان میں اضطرابیت کی کیفیت پائی جا رہی ہے۔ مقامی انتظامیہ نے لگ بھگ 5000 مکانات کو منہدم کرنے کا نوٹس دے دیا، جس میں 9 جنوری سے کارروائی کی تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ مکانات 78 ایکڑ اراضی پر ریلوے کی زمین پر غیر قانونی طور پر تعمیر کیے گئے مکانات ہیں، اس لیے انہیں خالی کرایا جا رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اتراکھنڈ ہائی کورٹ کے حکم پر انہیں منہدم کرنے کے لیے نشانات بھی لگا دیے گئے ہیں۔ ان میں بیشتر مکانات کافی عالی شان ہیں۔ جس علاقے کو منہدم کیا جا رہا ہے وہاں 1 لاکھ سے زائد افراد رہتے ہیں۔ ان میں 95% مسلمان اور 5% ہندو ہیں۔ یہ لوگ تقریباً 80 برس سے یہاں پر رہتے ہیں اور یہیں آباد ہیں۔ یہاں تقریباً 20 مساجد، 9 مندر، کمیونٹی سینٹر اور متعدد اسکول بھی ہیں۔ عدالت نے ان سبھی کو منہدم کرنے کا فیصلہ صادر کر دیا ہے۔ حالانکہ مقامی افراد اس کے خلاف انتظامیہ سے پرزور اپیلیں بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کی کسی اپیل کا کوئی اثر دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اس پر کل 5 جنوری کو عدالت میں سنوائی کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے۔ سوال یہ کھڑا ہے کہ جب زمین ریلوے کی تھی تو اس پر رہائش کی اجازت کس طرح مل گئی، جبکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ 80 برس سے اس جگہ پر بود و باش اختیار کیے ہوئے ہیں اور اب انہیں در بدر کیا جانے کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ دراصل یہ معاملہ اچانک اس وقت سرخیوں میں آیا ہے جب اتراکھنڈ ہائی کورٹ نے 20 دسمبر کو پوری بستی خالی کرانے کا حکم صادر کر دیا۔ ریلوے نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ اس کی زمین ہے جس پر لوگوں نے غیر قانونی طور پر قبضہ کر رکھا ہے۔ مقدمے کے دوران ریاست کی بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت نے عدالت سے یہ بھی کہا ہے کہ چونکہ یہ جائیدادیں ریلوے کی ہیں لہٰذا اس معاملے میں اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تبھی سے عدالتی فیصلے کے خلاف ہلدوانی میں ہزاروں مرد خواتین کا زبردست احتجاج بدستور جاری و ساری ہے، بلکہ پورے علاقے میں شدید تناؤ بھی پایا جا رہا ہے۔ حالانکہ کسی بھی بگڑتی صورتحال سے نپٹنے کے لیے تقریباً 7000 پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے تاکہ قانونی نظم و نسق نہ بگڑ سکے، لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ اپنے گھروں سے دربدر کیے گئے لوگ اب کہاں جائیں اور ان کی باز آبکاری کے لیے کیا بندوبست کیے گئے ہیں۔ اتراکھنڈ انتظامیہ کو اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ بزرگ، بچے اور خواتین جن میں بیمار اور کمزور بھی ہوں گے اس کڑاکے کی ٹھنڈ کے موسم میں سردیوں پر کیسے رہیں گے اور کہاں پر سڑکوں پر زندگی گزاریں گے اور کس طرح ان کی زندگیاں اسی طرح گزریں گی۔ حالانکہ اس پورے معاملے پر سیاست بھی کی جا رہی ہے۔ ابھی یہ بات ہے کہ ہلدوانی کے رہنے والے لوگوں کے پاس حکومت سے جاری کردہ تمام سرکاری احکامات اور دستاویزات موجود ہیں، اس لیے سوال حکومت سے بھی ہونا چاہیے کہ عوام کے ساتھ دھوکے بازی کیوں کی جا رہی ہے؟ کیا وہاں کے لوگوں کو مسلمان ہونے کی سزا تو نہیں دی جا رہی ہے؟ یہ بھی سوال اٹھنے لگا ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ وطن عزیز میں پچھلے کئی دنوں سے ایک طبقے کے خلاف جانبدارانہ کارروائی کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے بلکہ عروج پر ہے۔ ان کی بستیوں پر شب خون حملہ کیا جا رہا ہے اور کھدیڑا جا رہا ہے۔ بی جے پی ریاست میں یہ ظلم اپنے شباب پر ہے۔ حالانکہ بلڈوزر کی پالیسی بی جے پی کی حکومت والی ریاست اتر پردیش کی مرہون منت ہے۔ یہ پالیسی ایک بار دہلی کا بھی رخ کر چکی ہے۔ وہیں مدھیہ پردیش اور آسام بھی اس پالیسی پر عمل کیا گیا ہے۔ لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ ایک جانب یہ معاملہ
تعصب کی گرد سے آلود دکھائی دے رہا ہے تو وہیں اس میں بدعنوانی کا عنصر بھی شامل ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ریلوے کی زمین ہے اور اس پر لوگوں نے قبضہ کیا ہے تو اس کو سرکاری دستاویز کیسے مہیا کرائے گئے، اور پچھلے 80 سالوں کے دوران مالکان کو مکانات کی تعمیر کی اجازت کیسے ملتی رہی، ان کی رجسٹریاں کیسے ہوئیں؟ کیا یہ سب تنہا باشندوں کی مرضی اور اختیارات سے ہو گیا؟ کیا اس میں انتظامیہ ذمہ دار نہیں؟ اس لیے ریلوے کی زمین پر گھروں کی تعمیر کے لیے ملوث افسران اور عملے کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونا چاہیے۔ لیکن محسوس ہوتا ہے کہ ہلدوانی میں صرف ایک ہی طبقے کے لوگوں کے گھروں کو اجاڑنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، جس سے بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت کی نیت اور منشا پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں۔ شاید اس کے پیچھے کوئی سیاسی فائدہ مقصود ہے، لیکن اس پر کسی قسم کی سیاست نہیں ہونا چاہیے۔ اسے ہندو مسلم کی نگاہوں سے نہیں دیکھا جانا چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ دونوں فرقوں کی 1 لاکھ لوگوں کی رہائش کے مسئلے سے منسلک ہے اور ان کی بود و باش داؤں پر لگی ہوئی ہے۔ ہمارا سماج اس کو پر کافی تیزی سے کام کر رہا ہے۔ اور بھی جو خبریں ملتی رہیں گی آپ کو بتائی جائیں گی۔ کل کے فیصلے کا حکومت اور جنتا کو کافی سختی سے انتظار ہے۔